سورہ یاسین، یاسین قرآن کی سب سے خوبصورت صورتوں میں سے ہے، اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے جو نہ آگے کی سوچتے ہیں نہ پیچھے کی سوچتے ہیں. ان کے آگے تو جیسے دیواریں بنی ہوئی ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی جیسے کریں ان پر افسوس ہے. وہ شروع میں ہے سورہ یاسین کے. تو یہ قرآن کو پڑھنا ثواب کا کام ہے، خیرات دینا ثواب کا کام ہے، لیکن اس پر خاص کنڈیشنز لگانا اور پھر یہ کہنا دیکھیں میں تو کہتا ہوں اگر کوئی کہے کہ اس سے میرا فوکس بڑھتا ہے، میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے بھی فوکس بڑھتا ہے، لیکن آپ آگے کی سوچیں ذرا. ایک جنریشن، 2 جنریشن، 3 جنریشن میں کیا ہو جاتا ہے؟ یہ چیز کلچر کا حصہ بنتی ہے، کلچر سے بن کے کلچر اور مذہب جو 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر اس سے اتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی جرت بھی کر دے کہنے کی کہ یہ اصل میں مذہب کا حصہ نہیں ہے، یا آپ نے اپنی انکریجمنٹ کے لیے، اپنے فوکس کے لیے مزید کیا ہے، اچھا بھائی تم آ کے مذہب بدل دو سب کا، سمجھتے ہیں گناہ کی بات ہے، اب یہ گناہ کی بات، اب وہ مذہب کا اسلام کا حصہ بن گیا. ان کی اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی کہ اب اس کو الگ کرنا ممکن نہیں رہا. اور یہ اصل خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیز شروع کریں اچھی نیت کے لیے، لیکن اگر آپ کی تعلیم واضح نہیں ہے اور آپ نے یہ بات اوروں کے لیے واضح نہیں کی، تو آگے جا کے آپ جانے بغیر کسی ایسی چیز کو اسلام کا ایک بنیادی حصہ بنا دیتے ہیں جو نہ کبھی تھا نہ کبھی ہوگا. رائٹ؟ تو اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا سوال تھا کہ پھر قرآن کی دعاؤں کی حیثیت کیا رہی ہے اگر دل سے خود سے دعا کرنی ہے؟ ارے قرآن کا ایک لفظ، قرآن کے الفاظ کا اور انسان کے الفاظ کا کبھی کوئی کمپیریزن ہو نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہاں تک کہ امام السیوطی نے بڑی خوبصورت بات کی، اگر انسان کبھی اپنا گمان استعمال کرے، اپنا امیجنیشن استعمال کرے کہ رب میں اور عبد میں کتنا فاصلہ ہے، یعنی رب کتنا عالی اور عبد کتنا نیچے، تو پھر اس کو شاید کچھ اندازہ ہوگا کہ رب کے کلام میں اور عبد کے کلام میں کتنا فاصلہ ہے. یعنی ہمارے اور اللہ کی برتری ہم پر وہی ہے جو اللہ کے کلام کی برتری ہمارے کلام پر ہے. رائٹ؟ تو یہ سمجھنا کہ قرآن کی دعاؤں کا کوئی الٹرنیٹیو ہے یا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ قرآن کی دعائیں اصل میں صرف دعائیں نہیں ہیں. قرآن کی دعائیں ہمیشہ ہدایت ہیں اور پھر ساتھ میں طلب ہیں. ہماری جب طلب ہوتی ہے نا تو اس میں ہدایت نہیں ہوتی. ہماری یا اللہ گاڑی ٹھیک کرا دے، یا اللہ جاب دلوا دے، یا اللہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے، خواہشات ہیں. اب قرآن میں کیا ہے؟ اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس سے قریب ترین دعا ہے کہ دنیا میں اچھا دے دے، آخرت میں اچھا دے دے. رائٹ؟ لیکن جب ان دونوں کو کمبائن کیا گیا، دنیا میں اچھا دے اور آخرت میں اچھا دے، اور لفظ کیا استعمال کیا؟ حسنہ. حسنہ استعمال ہوا ہے قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی. کہنے کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں وہ اچھی چیزیں دیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہوں اور اس سے دنیا کا بھی فائدہ ہو، دین و دنیا ساتھ ساتھ چل سکیں. وہ حسنہ ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمیں دین کا احساس تو ہوتا نہیں ہے، ہمیں ہوتا ہے کہ بس جاب مل جائے، پیسے آ جائیں، یہ ہو جائے. اس سے کہیں بہتر کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو قرآن کی دعاؤں کی برتری واقعی ہے، لیکن سمجھنے کے بعد.